سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 14ویں پارے سورۃ الحجر کی آخری 3 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ ان آیات شریفہ میں باری تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ والوں میں ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ یہ 3 آیات کریمہ مختصر آیات، ہر آیت مختصر ہے، مگر پیغام کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے بہت بڑی اور بہت گہری آیات شریفہ ہے۔ ترجمے کے اعتبار سے بھی اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ بڑے سمجھنے کی باتیں ہیں، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ ہم جو یہاں آ کر بیٹھتے ہیں تو فالتو نہیں بیٹھتے، دل کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، علم کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو بھیجا بندوں کو تعلیمات پہنچانے کے لیے، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے اور اللہ سے ملانے کے لیے۔ جتنے نبی جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کا یہی کام ہے، راستہ دکھانا، صراط مستقیم کی طرف چلانا، اللہ کی طرف لگانا، یہی کام رہا۔ اب ان نبیوں رسولوں کو اس راستے میں بڑی بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، حکمت الہی کے تحت۔ اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، بندے تو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے۔ اس نے نبیوں کو بھی آزمایا، رسولوں کو بھی آزمایا، ولیوں کو بھی آزمایا، جسے چاہے آزما لے۔ آزمائش کے تحت نبیوں رسولوں کو دین حق کی راہ میں صعوبتیں، مشکلیں، پریشانیاں اٹھانی پڑی، اور کفار اور مشرکین نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے، ان کی توہین بھی کی، گستاخیاں بھی کی، بے ادبیاں بھی کی، اور مذاق بھی اڑایا، استہزاء کیا۔ قرآن مجید میں بہت سے نبیوں کی مثالیں موجود ہیں۔
کہ ان کی امت کے کفار نے، مشرکین نے پیغام الہی سننے پر ان کا مذاق اڑایا، مگر نبیوں نے، رسولوں نے پیغام چھوڑا نہیں، تعلیم چھوڑی نہیں، اپنے مشن میں لگے رہے، چلتے رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم یہی تھا، آپ اپنا کام کیے جاؤ، بس انہیں مجھ پر چھوڑو، جو آپ کی طرف آتا ہے آ جائے، جو نہیں آتا کھڈے میں جائے، آپ لگے رہے۔ چنانچہ ہر نبی، ہر رسول رکاوٹوں کے باوجود رکاوٹیں عبور کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور ان کے متبعین جو ان کے پیروکار ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ لگے رہے۔ یہ جو یہاں آپ نے آیات کریمہ ابھی سنی ہے، 3 کیا سنی؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم کو معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے، بے خبر نہیں، ہم جانتے ہیں، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ان کی باتوں سے آپ کو ملال ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، قلب مبارک میں رنج ہوتا ہے، وہ طبعی بات ہے، فطرت انسانی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات نہ مانے تو دل کو رنج ہوگا، صدمہ ہوگا، اور پھر اگر کوئی بات نہ ماننا تو ایک طرف گستاخی کرے، توہین کرے، تشدد کرے، سب و شتم کرے، مذاق اڑائے، تب بھی دل تنگ ہوگا۔ رسول اکرم مفخر بنی آدم، رحمت العالمین، شافع المذنبین، علیہ تحیۃ التسلیم کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں، دیگر انبیاء کی طرح ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا مخالفین کا کہ نبیوں اور رسولوں کے سامنے کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، کوئی نئی بات نہیں، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر ڈالیں تو آپ کے زمانے میں بھی کفار مشرکین نے کچھ کم نہ کیا، جو کرنا تھا، جتنا زور لگانا تھا لگایا، مگر اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وہ بلندی جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اس وقت بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ دیکھ لیں آپ، اگرچہ آج بھی کفار اور مشرکین ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ دین اسلام مٹ جائے، اسلامی تعلیمات ختم ہو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا، اسلام کا خوف، اسلام کی حقانیت، سچائی، اس سے خوف میں ہے، کیونکہ دین اسلام کی جو علامات ہیں وہ کسی اور دین میں پائی نہیں جاتی۔ دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں ان میں سے کسی میں وہ آثار و علامات، وہ معجزات جو دین اسلام میں اب بھی ہیں، نظر آتے ہیں، وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتے، تو ان کو خطرہ ہے، کفار کو، مشرکین کو، کہ اسلام پھیلے گا،
پھیلے گا تو ہماری بربادی ہے، ہمارا تو بیڑا غرق ہوگا. اس لیے وہ نہیں چاہتے، اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے جب نبیوں کا دور تھا، رسولوں کا دور تھا، اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس تھا، تب بھی نہیں چاہتے تھے، اور اب بھی نہیں چاہتے، اور آئندہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام پھلے پھولے. مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ لے لیا کہ چراغ کو کوئی جتنا بھی بجھانا چاہے چراغ جلتا ہی رہے گا. قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو، اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھائیں، جیسے کوئی پھونک مار کے بجھاتا ہے. مگر فرمایا اللہ اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا، بجھنے نہیں دے گا. اب جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب ہر دور میں، نبیوں کے دور میں، رسولوں کے دور میں، کفار و مشرکین، مخالفین موجود رہے، مذاق اڑانے والے اسلام کا اور پیغمبروں کا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی قرآن کا مذاق، اسلام کا مذاق، پیغمبر اسلام کا مذاق یہ ہوتا رہا، اور آج بھی ہو رہا ہے. یہ جو آپ مختلف ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں جو کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں کہ کوئی سر پھرا، کوئی دنیا کا کتا اٹھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے مختلف طریقوں سے، تو یہ وہی نیچر ہے جو چلی آ رہی ہے، وہی فطرت ہے. اب بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو 3 آیت شریفہ آپ نے سنی سورۃ الحجر کی 14واں پارہ، اس کی جو آخری 3 آیات آپ نے سنی، اس سے پہلے آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم آپ کی کفایت کرتے ہیں، ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں. یعنی یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں نا، ہم ان سے آپ کو بچائیں گے. یعنی ان کے مذاق اڑانے کا آپ فکر نہ کرو، اڑانے دو، یہ خود اڑیں گے، اڑ جائیں گے. ان کی آخرت برباد ہے، دنیا کیسی بھی ہو مگر آخرت تو ہرگز اچھی نہیں ہو سکتی. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، تمسخر کرنے والے، پیغمبر کا مذاق اڑانے والے، معاذ اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، کفار قریش، جو ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، توہین کرتے تھے. مگر کفار قریش میں سے 5 سردار تھے، بڑے بڑے مغرور رؤسا قریش کے، جن کی گردن میں سریا تھا غرور کا. وہ تو آگے آگے ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی میں، پیش پیش. تو ایک واقعہ ہے کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عمل سے ایذا پہنچاتے تھے، حضور کا دل ملول ہوتا تھا، یہ آپ کے ساتھ تمسخر کرتے تھے. تو ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، کعبۃ اللہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں، تو یہ پانچوں قریش وہاں پر آئے اور انہوں نے اشاروں سے، کنایوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ گستاخی صرف زبان سے نہیں ہوتی، گستاخیاں تو اعضاء میں سے کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے، اشاروں سے ہو سکتی ہے، ہاتھوں سے ہو سکتی ہے، یعنی ایسے اشارے کنائے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے، یہ توہین کر رہا ہے، یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو انہوں نے گستاخی کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، وہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ان کا کام تمام کروں، ان پانچوں کا، ان بے غیرتوں کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پانچوں میں سے ہر ایک کے لیے ایسے اشارے کیے کہ کسی کی آنکھ پھوٹی، کسی کا پاؤں ٹوٹا، اس طرح سے موت آئی، کسی کو کسی طرح سے موت آئی، کسی کو کسی طرح سے موت آئی، یعنی کہ وہ پانچوں کے پانچوں جو سردار تھے قریش کے، قبیلوں کے ہیڈ تھے، بڑے تھے، جیسے وڈیرے ہوں، کوئی جاگیردار ہوں، سردار ہوں، چودھری ہوں، ہوتا ہے نا آج بھی قبائل کے، وہ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے تھے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کا بیڑا غرق کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم یہ جو استہزاء کرتے ہیں آپ کی شان اقدس میں، ان سے آپ کو کفایت کریں گے، بچائیں گے۔ یہ تو ان کی آزمائش ہے، اور ساتھ میں نبی اور رسولوں کی بھی آزمائش ہے، اللہ کی حکمت ہے، ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا ہم نے اسی طرح مجرمین میں سے ہر نبی کے دشمن پیدا کر دیا، اللہ کی طرف سے ہر نبی کا دشمن۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی کا دشمن ہو سکتا ہے تو ولی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ دیکھے کہ کوئی ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو تعجب مت کرنا کہ ولی اللہ کی شان میں کیسے گستاخی کر رہا ہے۔ بھائی نبی اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو گئی، ہوتی چلی آئی، تو ولی اللہ کی شان میں بھی کوئی کر سکتا ہے، اس کا بھی بڑا غرق ہوگا۔ اللہ خود بدلہ لینے والا ہے، نبی کی گستاخی کا بدلہ بھی سب سے بڑا اللہ لیتا ہے، اور ولی کی شان میں گستاخی کا بھی سب سے بڑا بدلہ اللہ لیتا ہے، اور اللہ ہی لے سکتا ہے۔ اللہ کا انتقام بہت بڑا انتقام ہے۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست، میرے ولی سے عداوت کی، دشمنی کی، میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے، میں جنگ کروں گا اس کے ساتھ۔ اوہو، اللہ جنگ کرنے کو تیار، کس کی مجال اللہ کے ساتھ جنگ کرے، کس کی مجال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ایک طرح سے، حدیث قدسی ہے۔ تو نبیوں کی شان میں بھی گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، اور ولیوں کی شان میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور ہوتی رہیں گی، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کفایت فرمانے والا ہے، تعجب کی بات نہیں۔ اب دیکھیے نا اللہ نے کیا فرمایا، ابھی جو آپ نے آیت شریفہ سنی جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں،
آج کا موضوع جو ہے کہ سجدہ کرتے رہیں، سجدے والوں میں شامل ہو جائیں اور عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جائیں، تسبیح پڑھتے رہیں تعریف کے ساتھ. یہ موضوع آج کا ہے، چل رہا ہے. اب کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے. یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو گستاخی کرتا ہے کوئی نبی کی شان میں، رسول کی شان میں، نبی کی شان میں، ولی کی شان میں، صحابی کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، تو اللہ کو معلوم نہیں؟ معاذ اللہ، اللہ بے خبر ہے؟ الیاذ باللہ. نہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے. اللہ فرماتا یعنی ہمیں سب علم ہے کہ کون کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے، اشاروں سے کر رہا ہے، اعضاء سے کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہمیں معلوم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ان کی گستاخیوں سے آپ کو ملال ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ فکر مت کریں، آپ یہ اپنا بیڑا خود غرق کر رہے ہیں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. یہ آپ کی شان میں اقدس میں جتنی بھی کر لیں، کچھ استہزاء کریں، مذاق اڑائیں، توہین کریں، آپ کا تو رتبہ اور بلند سے بلندتر ہوتا رہے گا، آپ کا ڈنکا اور زیادہ بچتا رہے گا. دو جہاں میں ہے رواں سکہ رسول اللہ کا، دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ رسول اللہ کا. دونوں عالم میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان جن بھی پڑھ رہے ہیں، اور اہل ایمان بھی پڑھ رہے ہیں. کلمے میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ ان گستاخوں کی، ان توہین کرنے والوں کی حرکات سے رنجیدہ ہوتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ یہ کریں. کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں بس. اب یہ قاعدہ جو ہے نا، یہ ہر ایک اپلائی کرے. دنیا میں بھی کسی کو کسی سے رنج پہنچ سکتا ہے نا بھائی. کوئی کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہو، مذاق اڑاتا ہو، استہزاء کرتا ہو، توہین کرتا ہو، بے عزتی کرتا ہو، تو دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو اس کا علاج بھی اسی میں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، فرمایا اور سجدے والوں میں رہو آپ، یعنی نماز میں شامل رہو آپ. علاج رنج کا، غم کا، فکر کا، الم کا، سب سے بڑا علاج جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے، نماز میں. حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. حدیث میں موجود ہے یہ باتیں، یعنی اس کا توڑ کتنا اچھا توڑ ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. تو نماز بھی اللہ کی یاد ہے، تلاوت قرآن بھی اللہ کی یاد ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ یاد سے باہر ہے؟ تو تسبیح، ذکر اللہ، نماز، تلاوت قرآن، اس پہ مشغول ہو جاؤ.
تو سکون آ جائے گا، اللہ کی طرف دھیان لگ جائے گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح پڑھیں، پاکی بیان کریں اور سجدے والوں میں ہو جائیں۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بڑے فوائد بیان کیے علماء نے کہ جب آپ اس کے توڑ میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو دھیان آپ کا اللہ کی طرف چلا جاتا ہے اور ان کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، جہاں سے آپ کو رنج پہنچا، جہاں سے آپ کا دل ملول ہوا، جہاں سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی، وہ دور ہو جائے گی۔ آپ اللہ کی طرف لگ جائیں، نماز میں مشغول ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور فرمایا مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ کیا نسخہ بیان کیا اللہ نے، بتاؤ آپ لوگ غور کریں ذرا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ تو کب تک کرو؟ صرف ماہ رمضان میں نہیں، یا کسی اور مہینے میں صرف نہیں، یا صرف جمعہ نہیں، صرف عید نہیں، ایک دن نہیں، بھائی کرتے رہو۔ کب تک کرتے رہو؟ حتیٰ یاتیک الیقین، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، جب تک یقین نہ آ جائے۔ تو یقین کا معنی موت ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی جو مرنے کے بعد نظر آئیں گی۔ آنکھ بند ہوتے وقت کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عالم نزع، آخری دم، جب سانس یہاں اٹکی ہوئی ہوتی ہے نا گلے میں، غرغرہ، اس وقت بھی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، یا عذاب کے نظر آئیں گے یا رحمت کے نظر آئیں گے۔ ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، مرنے والا دیکھتا ہے۔ اور پھر قبر میں بھی نظر آئے گا، پھر حشر میں نظر آئے گا۔ تو جو کچھ مرنے کے بعد نظر آئے گا یا مرتے وقت نظر آئے گا وہ مرنے سے پہلے پہلے نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک کہ تم یقین تک نہ پہنچو اس وقت تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں شامل رکھو، مشغول رکھو۔ 2 دن 4 دن کے لیے نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ 2 دن کی عبادت بھی کوئی عبادت ہے؟ 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات، عبادت اس کا نام نہیں ہے۔ عبادت تو وہ ہے کہ بندہ لگا رہے، اور پھر حال کیسا بھی ہو، امیری ہو کہ غریبی، تندرستی ہو کہ بیماری، اکیلے میں ہو یا اجتماع میں، لگے رہو عبادت میں، لگے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو بلا وضو۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ وہ تسبیحات بھی ہم کو دیں جن میں وضو کی بھی قید نہیں، تاکہ کسی کو بہانہ نہ ملے میں تو وضو میں نہیں ہوں۔ بھائی وضو میں نہیں ہو تو قرآن نہیں چھو سکتے تم، وضو میں نہیں ہو تو تم قرآن دیکھ کے تلاوت نہیں کر سکتے، یہ تو منع ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، تسبیحات ہیں، تعریف ہے اللہ کی، یہ تو پڑھ سکتے ہو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آتے جاتے، اللہ کی عبادت یہ بھی تو ہے، لگے رہو، چھوڑو مت۔ حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچ جاؤ، یعنی کہ تمہیں موت آ جائے تو لگے رہو۔ تو مومن کا کام جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت میں لگے رہنا ہے۔ جو حکم اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا اس کی اتباع میں، فالوئنگ اسی کا نام ہے نا، پیروی، کہ پیروی یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جو کام اللہ نے رسول کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امتی بھی اس میں لگ جائے، کیونکہ حکم دے دیا گیا ہے نا کہ آپ بھی کرو، یہ لگے رہو عبادت میں۔ آندھی ہو یا طوفان، عبادت تو ہر وقت ہو سکتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں عبادت جو ہے وہ کوئی خاص وقت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی، ہر وقت ہو سکتی ہے۔
عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ حقوق اللہ میں بھی عبادت ہے، حقوق العباد میں بھی عبادت ہے۔ اور بعض صوفیہ نے تو یہ فرمایا کہ ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت۔ عبودیت جو ہے وہ عبدیت سے تعلق رکھتی ہے، بندہ پن، عاجزی، عجز و انکساری، غرور کا ترک، گھمنڈ کا بیڑا غرق، عاجزی اختیار اللہ کی بارگاہ میں، تذلل۔ یہ جو فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں رہو، تو یہ سجدہ کیا چیز ہے؟ جھک جانا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ غیر کے سامنے تو نہیں جھکتا نا بندہ۔ علامہ اقبال کا شعر کیا ہے؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ بہت بڑے صوفی شیخ تھے، ان کے پاس گئے تھے علامہ اقبال پانی پت میں۔ میرے خاندان کے بزرگ کے شجرے میں وہ بزرگ شامل ہیں، ان کے پاس گئے تھے علامہ اقبال دعا کروانے کے لیے۔ بیماری تھی ان کو، علاج کرنے کے لیے جا رہے تھے برطانیہ، تو ان کے دوست نے کہا برطانیہ بھی چلے جانا مگر تم پانی پت جا کے ایک اللہ والے کے پاس دعا تو کروا لو۔ جا کر ان کی خدمت میں گئے، دعا کی درخواست کی، دعا بھی ہو گئی۔ راستے میں جب وہ آ رہے تھے تو پتہ چلا جو بیماری تھی ان کی وہ ختم ہو گئی۔ جس کا جی چاہے علامہ اقبال کے خطوط میں یہ واقعہ پڑھ لو، مکاتیب اقبال میں۔ پتھری کا مرض تھا علامہ اقبال کو، اس کے علاج کے لیے جا رہے تھے برطانیہ، وہاں پہنچ گئے، اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ گل حسن شاہ قلندر قادری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خاندان کے شجرے میں یہ بزرگ ہیں، بہت بڑے پائے کے ولی اللہ۔ تو ان کی طرف اشارہ کر کے علامہ اقبال نے شعر کہا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ تو جب اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک گیا تو نہ تن تیرا ہوگا نہ من تیرا ہوگا، رہ کیا گیا پھر؟ تو شان عبدیت اپنی دیکھ کہ اللہ نے تجھ کو کیسی شان عطا فرمائی، اسلامی شان، ایمانی شان۔ کوئی مذاق ہے؟ یہاں تو مذاق اڑایا جاتا ہے ایمان کا بھی اسلام کا بھی، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، ہے نا، سیاست میں گھسیٹتے ہیں ایمان کو اور اسلام کو۔ ان کو کیا پتا کہ اسلامی ایمان کتنی بلند عظمت والی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کوئی مذاق بات تھوڑی ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح پڑھ اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تو فرمایا عبادت بھی ہے اور عبودیت بھی ہے کہ تو اپنی بندہ پن کو بھی ظاہر کر، ہے نا، اپنے آپ کو بندہ بنا کے رہ۔ تو دنیا میں خدا بننے کے لیے نہیں آیا، بندہ بننے کے لیے آیا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، میں نے واقعہ لکھا دیکھا، یاد آ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے کیمیا بنانا سکھائیے آپ۔ کیا؟ کیمیا، سونا بنانا مجھے سکھاؤ، میں چاہتا ہوں سونا بناؤں، اس سے کماؤں گا۔ تو بزرگ نے ان کو کہا میاں تم یہ بتاؤ تم خدا بننے کے لیے آئے یا بندہ بننے کے لیے؟ خدا بننے کے لیے تو نہیں آئے، بندہ بنو، پہلے اللہ کا بندہ بن جاؤ صحیح طرح۔ تو اللہ تعالی ہمیں عبدیت کی طرف متوجہ فرمائے۔ اور یہ جو آیت شریفہ آپ نے 3 سنی سورۃ الحجر کی، بہت بڑی گہری آیات ہے۔ وقت اتنا نہیں ہوتا ورنہ دل تو بڑا چاہتا ہے، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سننے والی، مگر وقت محدود ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔